الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. گزشتہ آیات میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی. خالدین فیہا، لعنت اس پر ہوتی ہے جو جہنمی ہو، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کوئی مخصوص مدت یا ڈیوریشن نہیں ہوگا کہ جی 2-4 سال بعد باہر آ جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے، اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوگی. لا یخفف عنہم العذاب، ہمیشہ جہنم میں جانا یہ بھی سزا، پھر جہنم میں ہمیشہ رہنا یہ بھی سزا، اور پھر اس سزا کا اسی لمٹ میں رہنا، کم نہ ہونا، یہ بھی سزا. بلکہ فرمایا دن بدن وہ سزا بڑھتی رہے گی. اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ. الرحمن، جو رحم کرنے والا، الرحیم، نہایت مہربان ہے. اس آیت کے بارے میں اسما بنت یزید ابن سکن روایت کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کہتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہو جائے. فرمایا اسم اعظم یہ 2 آیات ہیں، ایک الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 163 سورہ بقرہ، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو سورہ آل عمران ہے. یہ 2 آیات اسم اعظم ہیں، اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، صف لنا ربک، آپ اپنے رب کی صفات بیان کیجئے، وہ کیسا ہے، ان کا نسب بیان کیجئے. وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہاں پر نسب ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، دادا بھی ہوتا ہے، پردادا بھی ہوتا ہے، بیٹا، پوتا، پڑپوتا ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کا بھی کوئی ایسا شجرہ ہوگا. تو اس کے جواب میں یہ آیت اتری، ان کو بتا دیجئے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی والد ہے. اور صفات اس کی کیا ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ نہایت مہربان ہے. کافروں پر بھی اس کی نعمتیں برس رہی ہے، مومنوں پر بھی، دنیا میں بھی اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی.
فرما برداروں کو بھی نوازتا ہے، نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے۔ اور دوسرا جواب سورہ اخلاص نازل ہوا، قل اے نبی ان کو کہہ دیجئے جو نسب پوچھتے ہیں، هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہیں۔ بھائی جس کی اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کا محتاج بھی ہوتا ہے۔ بچپن میں اولاد ماں باپ کی تربیت کی محتاج ہوتی ہے، تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، لم یلد نہ کسی کو جنا، ولم یولد نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ صفات پوچھتے ہو تو اس کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں، لا نظیر لہ ولا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ند لہ، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی نظیر ہے۔ اور یہ باتیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، اصدق القائلین جو سب سے زیادہ سچے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ تو وہ اللہ ایک ہے، فی ذاتہ اپنی ذات میں بھی، وصفاتہ اپنی صفات میں بھی، وافعالہ اپنے افعال میں بھی۔ اب ایک تو یہ بات بتلا دی گئی، دوسری بات کہ رحمان وسعت کل شیء، جس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہو، فبرحمتی وسعت کل شیء۔ اور یہ دنیا میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں نا، ممتا کی محبت بڑی مشہور ہے کہ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ کئی مواقع پر زلزلہ آیا اور لوگ زمین میں دفن ہو گئے، ملبے تلے دب گئے، جب انہیں نکالا گیا تو اس حال میں بھی بچہ ماں کی ممتا کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور ماں اسے دودھ پلا رہی ہے۔ تو قیامت کی سختی کو جو اللہ نے بیان کیا، اس میں مثال کیا دی کہ جب قیامت کا وہ زلزلہ آئے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اپنی ماں کا، تو اس وقت جو ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس وقت جو ان کا کنیکشن ہوتا ہے وہ بالکل پیک پر ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے۔ اس وقت ماں اپنے بچے سے غافل یا بچہ اپنی ماں سے غافل نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس بچے کو ہٹایا جائے وہ چیختا چلاتا ہے۔ صحابہ کا قرآن سے ایسے تعلق تھا کہ جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں سے چھاتی سے دور کیا جائے وہ بلبلا اٹھتا ہے۔ صحابہ بھی قرآن سے دور ہوتے تھے، یوں بے چین ہوتے تھے۔ اور اس پر مثالیں بھی ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی نیک کیوں ہیں؟ اتنی نیک کہ زمانے کا ولی حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جس کی تربیت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کی، جو آقا کی زوجہ اور امت کی ماں ہے، جس کا نام بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رکھا، تو وہ حسن بصری بھی آپ سے متاثر ہے۔ آپ تو اس سے بھی بڑی نیک اور زاہدہ عابدہ خاتون ہے، کیوں؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری ماں بہت نیک تھی، میری ماں بہت نیک تھی۔ میری ماں اتنی نیک تھی کہ اس نے 2 سال میں 1 دن بھی مجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ غالباً عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ
وہ جب بچے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے، تو کسی اللہ والے سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بچہ تو بہت روتا ہے. تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ اس بچے کی ماں حافظہ تو نہیں ہے؟ پتہ چلا حافظہ ہے. کہا جس وقت یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں ہر وقت قرآن پڑھتی تھی. اب بچہ ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی بن چکا ہے، اس لیے اس کو قرآن سناؤ گے تو یہ چپ ہوگا، اور واقعی جب قرآن پڑھا گیا وہ خاموش ہو گیا. اٹیچمنٹ تھی نا، قرآن سے تعلق تھا. ایک زمانے میں ہندوستان میں ایک ہندو جوڑا تھا، میاں بیوی. تو وہ دونوں بہت خوبصورت تھے، شوہر بھی اور بیوی بھی تھے ہندو. ان کی جب اولاد ہوئی تو بچہ بہت کالا بدصورت. اب دونوں بڑے پریشان بھی ہوئے، شک بھی ہو گیا کہ بھائی میں بھی خوبصورت، بیوی بھی خوبصورت، بچہ اتنا بدصورت اور کالا کلوٹا، تو یہ کیوں؟ ڈاکٹر سے پوچھا، کہا جی اللہ کی مرضی. اور میڈیکل سائنس میں یوں ہے. علماء سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا جی اللہ کی مرضی. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سوال، تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، اس سے کچھ سوال پوچھنا ہے. اس ہندو عورت کو لایا گیا، اس کا شوہر ہی لے آیا. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اس عورت سے کہ جب یہ بچہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم کس چیز کو زیادہ سوچتی تھی؟ تمہارے ذہن پر کون سی چیزیں زیادہ سوار تھی؟ اس نے کہا میں تو ہندو ہوں اور اپنے بت کو پوچھتی ہوں، روزانہ پوچھتی ہوں. تو میں روزانہ صبح اٹھ کر کنسنٹریشن کے ساتھ، استحضار کے ساتھ اپنے اس بت کو دیکھتی تھی، اور وہ بت رنگ میں کالا تھا. تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے اثرات اس پر منتقل ہوتے ہیں. یہ ماں جس چیز کو زیادہ فوکس کرتی ہے تو پیٹ میں بچے کے اوپر وہ اثر مرتب ہوتا ہے. اب آج اولادیں نافرمان ہیں تو قصور کچھ تو ماں باپ کا بھی ہے. باپ کمانے میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا. ایک ایلیمنٹ اور فیکٹر جو ہیں وہ حرام لقمہ جائے گا تو نافرمان اولاد ہوگی، وہ بھی زیادہ ہے. بھائی حکمران تو اپنی جگہ، میں اور آپ اپنے ارد گرد اپنے کاروبار کو دیکھیں، ہم کون سا حلال کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف ماں پیٹ میں بچہ ہے اور وہ فلمیں دیکھ رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور وہ جو ہے وہ ڈش اور کیبل دیکھ رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور وہ ماں گانے سن رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور ماں گانے گا رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور وہ ڈرامے میں، فلم میں، موبائل میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہے. پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 10 سال تک وہ صرف آبزرویشن پر ہوتا ہے، وہ چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے. تو پھر 10 سال میں بچے کے سامنے گھر میں جو ہوتا ہے وہ اس کا اثر لیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ جو فرمائے کہ رحمان، اللہ رحمان ہے، وہ رحم کرتا ہے سب پر، اور رحیم وہ مہربان بھی ہے. مفسرین نے لکھا کہ ایک کا مطلب دنیا میں مہربانی، دوسرے کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں میں مہربانی. تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم اور بہت ہی زیادہ مہربان ہے. وہ واحد کس میں ہے؟ یکتا کس میں ہے؟ میں نے کہا ذات میں، صفات میں، افعال میں.
زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا تو اس پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، کسی اور نے یہ کام نہیں کیا۔ بچے کو اور بچی کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے میں وہ اکیلا ہے، کسی اور نے یہ کام نہیں کیا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل اور اس کی خوبصورتی کو بنایا، یصورکم فی الارحام، اندھیرے میں۔ بھائی ایک مصور تصویر بناتا ہے تو روشنی میں بناتا ہے، دن کا اجالا ہوتا ہے، تھوڑی سی شام ڈلتی ہے، رات ہوتی ہے تو وہ بڑی بڑی لائٹیں لگاتا ہے، سرچ لائٹ لگاتا ہے، LED لگاتا ہے۔ لیکن اگر لائٹ چلی جائے، جنریٹر خراب ہو جائے، UPS کام نہ کرے، سولر سسٹم کا بھی بیٹری کا مسئلہ ہو، اندھیرا ہو جائے، بڑا سے بڑا مصور ہو، اس کا ہاتھ بھی رک جائے گا، وہ بھائی جب تک روشنی نہیں ہوگی میں نہیں بنا سکتا۔ لیکن وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں، پیٹ کے اندھیرے میں اور رحم کے اندھیرے میں، 3 اندھیروں میں ایسی خوبصورت شکل بناتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی۔ رحمان بھی رحم سے ہے، رحم سے، ماں کے پیٹ میں جو رحم ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، تو جتنی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ مثال بتائی، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھی چھوٹی، تو اس نے فاقے کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی کھجور تھی، وہ بھی دے دی۔ ہمارے گھر میں تو 20 دن کا راشن ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں منگ پخپل دلوگی مرتالا بصدر کو۔ بھائی ہم کوئی مانگتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم خود بھوک سے مر رہے، تمہیں کیا دے؟ ان کے پاس ایک کھجور ہوتی تھی، دے دیتے تھے۔ تو ایک کھجور تھی، وہ دے دی۔ اب اس نے بجائے خود کھانے کے اس کھجور کو 2 حصوں میں تبدیل کیا، آدھا حصہ ایک بچی کو، آدھا حصہ دوسری بچی کو، خود بھوکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا دیکھو ممتا کی محبت کتنی زیادہ ہوتی۔ کبھی کبھی گھر میں چیز کم ہوتی ہے نا تو وہ بیٹے کے لیے رکھ دیتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے میں کھا لوں۔ 2-3 دن پہلے ہمارے ایک دوست کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ انتقال کر گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ دن میں جو ہے وہ کوئی شربت تھا، تو میں نے گھر والی کو کہا یہ پی لو، اس نے کہا نہیں بیٹا آئے گا نا تو یہ وہ پی لے گا، فریج میں اس کے لیے رکھا تھا۔ پھر رات کو اس کی لاش گر گئی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو باپ کو کوئی چیز ملتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بیٹے کو دے دو۔ اگر بیٹا کہتا ہے آپ لے لو، کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں ہو رہا ہے، دل ہو رہا ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، لیکن محبت۔ یہی بیٹا پھر بڑے ہو کر ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، باپ کے سامنے اڑی کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کیا کیا۔ تو یہ جو رحمان، وہ رحمان ہے، ایک تو سب کچھ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، پھر تم پر اتنی رحمتیں برساتا ہے، بارش برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، رسوا نہیں کرتا، آنکھیں نہیں پھوڑتا، ہاتھ نہیں مروڑتا، پاؤں نہیں شل کرتا، کانوں میں سیسا نہیں ڈالتا، پھر بھی اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے ہو۔ ان 2 لفظوں میں بڑا نکتہ ہے، الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی شرک کرو گے۔ 360 بت مشرکین نے بنائے تھے، 360 بت، اور کہتے تھے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تو ایک ہوتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الہکم الہ واحد،
یہاں لکھا ہے تمہارا معبود ایک اللہ ہے، وہ الرحمن، وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ مہربان بھی ہے، لہٰذا اس کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاؤ گے، در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ملے گا پھر بھی کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔